حافظات للغیب بما حفظ اللہ، عورت کی دوسری ذمہ داری اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان حقوق کی حفاظت کرنا جو مرد کے موجود نہ ہونے کی صورت میں ایک عورت کے اوپر لازم آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے اور شوہر کی بات مانے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ لہذا ایک مسلمان عورت کا کردار کیا ہوگا کہ وہ اطاعت گزار ہو اور اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی ہو۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، فعظوہن، تو ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ۔ اس سرکشی سے کیا مراد ہے؟ یعنی شوہر کے سامنے بدتمیزی اور شوہر کے خاص حق میں خیانت۔ تو پہلا درجہ کیا ہے؟ سمجھانے کا، کہ اچھی نصیحت کرو، اور اگر کوئی نصیحت سے نہ مانے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو انہیں خواب گاہوں میں علیحدہ کر دو، یعنی تھوڑی بے رخی اختیار کرو، کیونکہ عورت کے لیے شوہر کی بے رخی ایک بہت ہی تکلیف دہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی اتنی ہی انسینسیٹیو ہو کہ اس بے رخی سے بھی بات نہ مانے اور شوہر کے حق میں خیانت کرتی چلی جائے، تو آخری درجہ فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، اور ان کو مارو۔ لیکن اس لفظ پر عموماً عورتیں ناراض ہوتی ہیں اور مرد ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہاں اسلام نے یہ نہیں کہا کہ مار کے ان کی ہڈی پسلی برابر کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا، اسی طرح کوئی ایسی مارنے سے منع فرمایا کہ جس سے جسم پر کوئی نشان آئے۔ اس پر فقہا کے درمیان پھر بحث ہوئی کہ اگر مارنے کی اجازت دی گئی تو کس سے مارا جائے اور کیا مارا جائے؟ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک سٹک جیسی، جیسے مسواک جیسی ایک چیز سے، یعنی جیسے ٹوتھ برش ہوتا ہے، یعنی اس جیسی ایک چیز سے تھوڑی سی ضرب، اور وہ کس لیے؟ کہ جھنجھوڑا جائے جسمانی طور پر، کہ عورت ہوش میں آئے، اپنے گھر کو بچائے اور اپنی خاندانی زندگی کا سکون برباد نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہانڈی میں نمک زیادہ ہو جائے تو روزہ کھولتے ہی شوہر بیوی کو مارنا شروع کر دے، ایسی کسی اجازت کا یہاں حکم نہیں ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تمہاری بات مان جائیں تو خواہ ان پہ دست درازی کے بہانے مت تلاش کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کو کمزور سمجھ کر تم دبانے کی کوشش کرو یا اسے ناحق ستاؤ اور یہ سوچو کہ تم کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ نہیں، یاد رکھو اوپر اللہ موجود ہے جو تمہاری ایک ایک حرکت سے خوب آگاہ ہے۔ پھر فرمایا، اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دو، اور وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ یعنی وہ خرابی تعلقات جو خاندانی زندگی میں ہو اور جسے شوہر اور بیوی آپس میں نہ سلجھا سکیں، تو پھر دونوں کے خاندان والے بیچ میں پڑھ کر خاندان کو بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ اسلام میں طلاق سخت ناپسندیدہ چیز ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو۔ حقوق العباد کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تو ایک ہی حق بتایا کہ شرک نہ کرنا اور میری عبادت کرنا، میری بات ماننا۔ اللہ کی عبادت کے لیے تو زمین و آسمان کی ہر چیز جھکی ہوئی ہے۔ ہم سے وہ کیا عبادت چاہتا ہے؟ صرف نماز اور روزہ نہیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے بندوں کے ساتھ بھی اس طریقے سے زندگی بسر کریں کہ ان کے لیے کسی اذیت اور دکھ کا سبب نہ ہو۔ حتیٰ کہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ ساتھ بیٹھنے والے کا حق بھی بتایا گیا کہ اس کو بھی اذیت نہ دو۔ مثلاً آپ سب یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں تو بیٹھنے میں بھی اس بات کا خیال کریں کہ آپ کی ٹانگ کسی کو نہ لگے، آپ کی کونی کسی کو نہ لگے، باہر نکلتے ہوئے آپ دوسروں کو دھکا نہ دیں، کسی کے لیے راستے میں رکاوٹ نہ پیدا کریں۔ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دوسرے انسانوں کا خیال رکھنا، یہی عبادت اور یہی اسلام ہے۔ بسا اوقات ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے،
دوسرے کے اوپر الزام تراشی نہیں چھوڑتے، بد اخلاقی نہیں چھوڑتے۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور اور اپنی بڑائی پر فخر کرے، یعنی اللہ کو تکبر کرنے والے خود پسند لوگ اچھے نہیں لگتے۔ اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں کہ کسی کو خبر ہی نہ ہو ورنہ کوئی مانگ لے گا۔ ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور حقیقت میں نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر۔ دکھاوے کے لیے کوئی بھی کام، خواہ وہ نیکی کا ہو خواہ وہ دنیا کا ہو، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ہیں کہ پہلے انہی سے دوزخ کی آگ روشن ہوگی۔ نمبر 1، عالم جو اس لیے پڑھے کہ عالم کہلائے، عالم کہلانے کے لیے علم پڑھنا۔ نمبر 2، جہاد کرنے والا کہ بہادر کہلائے، اور تیسرا خرچ کرنے والا کہ سخی کہلائے۔ نیکی کے کام اس لیے نہیں، اللہ کی نعمت کے شکرانے کے طور پر ہونے چاہیے۔ سچ کہ شیطان جس کا دوست ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی۔ آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا۔ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے 2 چند کر دیتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا کرتا ہے۔ پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور آپ کی نافرمانی کرتے رہے، تمنا کریں گے کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں، یعنی زمین پھٹ جائے، بیچ میں جگہ بن جائے اور وہ اس میں جائیں اور اوپر سے زمین پھر برابر ہو جائے۔ یہ کون لوگ تمنا کریں گے؟ جو رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔